السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر افسانے کا عنوان ہے ارجعی الی ربکی، لوٹ چل اپنے رب کی طرف۔ وہ گاڑی فل اسپیڈ کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس کا سیل فون کئی بار بجا۔ اس نے بادل نخواستہ جیب سے فون نکال کر نمبر چیک کیا تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو باس کی کال تھی۔ بیل اتنی دیر میں بند ہو چکی تھی۔ اصل میں فون اس لیے ریسیو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ باس اس کو کوئی نہ کوئی کام بتا دے گا اور وہ ابھی کسی کام کے کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ پھر اس نے سوچا گھر جا کر اطمینان سے کال کر لوں گا، مگر گھر جا کر وہ اس طرح مصروف ہوا کہ کال کرنا ہی بھول گیا۔ اگلے دن وہ آفس پہنچا تو ٹرمینیشن لیٹر اس کی ٹیبل پر اس کا منتظر تھا، جسے دیکھ کر وہ انتہائی پریشان ہو گیا کہ کتنی مشکل اور جانفشانی سے یہ جاب ملی تھی، اب یہ بھی ہاتھ سے گئی۔ اس نے باس سے ملنے کا فیصلہ کیا کہ آخر اس سے پوچھنا تو چاہیے کہ اس نے کس قصور میں مجھے ٹرمینیٹ کیا ہے۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ باس کے کمرے کی جانب اٹھتے چلے گئے۔ ناک کر کے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ لیٹر موجود تھا۔ باس نے اسے دیکھتے ہی غصے سے کہا کہ تم کل کہاں غائب تھے؟ میں نے تمہیں کئی کالز کی تھیں مگر تم نے کسی کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ مجھے تم سے انتہائی ضروری کام تھا۔ خیر اب کام تو میرا ہو گیا ہے، مگر مجھے ایسے ملازم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو میری کال پر فوراً حاضر نہ ہو۔ تم اب جا سکتے ہو اور اپنے بقایا جات لیتے جانا۔ کل سے آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باس نے بات ہی ختم کر دی تھی اور کہنے سننے کا کوئی موقع ہی باقی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے باس کے آفس سے باہر آیا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں ظہر کی اذان کی آواز آئی۔ آج یہ آواز اس کے دل میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ حالانکہ وہ روز ہی دن میں کئی بار یہ اذان کی آواز سنتا تھا، مگر کوئی توجہ دیے بغیر اپنے کاموں میں لگا رہتا۔ مگر آج غیر ارادی طور پر اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے چلے جا رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ آج تک میں نے اپنے خالق کی کتنی اور کس طرح نافرمانی اور ناشکری کی، اور کتنی کالز جو روزانہ 5 بار مجھے کی جاتی تھیں میں نے سب کو نظر انداز کر دیا، مگر اس رحیم اور کریم رب نے مجھے اپنی دنیا سے نہیں نکالا۔ میری آنکھوں نے ایک دفعہ بھی دیکھنا بند نہیں کیا، نہ میرے کانوں نے سننا بند کیا۔ میرا دل بھی اسی طرح دھڑک رہا ہے، ہاتھ پاؤں بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ میرا رب چاہتا تو سیکنڈوں میں مجھ سے یہ تمام صلاحیتیں چھین سکتا تھا، مگر اتنی نافرمانی کے باوجود بھی اس نے مجھے ان تمام صلاحیتوں سے محروم نہیں کیا۔ آج اس کی سوچوں کا زاویہ بدل گیا تھا اور اپنے باس کے فقرے بھی ریکارڈنگ کی طرح سے اس کے کانوں میں مسلسل چل رہے تھے کہ میں ایسے ملازم کو نہیں رکھ سکتا جو میری کال پر حاضر نہ ہو۔ میں نے تو اپنے رب کی کتنی کالز ڈسکنیکٹ کی، مگر اس نے مجھے ہر بار موقع دیا کہ شاید میں اب پلٹ آؤں۔ وہ انہی سوچوں میں غرق، آنکھوں میں تشکر کے آنسو لیے ہوئے شرمندہ سا مسجد میں داخل ہوا اور اپنے رب کے آگے بے اختیار سجدے میں جھکتا چلا گیا کہ اس ارحم الراحمین نے مجھے ایک بار پھر موقع دے دیا پلٹنے کے لیے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔